یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برکینا فاسو کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے صوبے گور میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 188 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,26,400 ہو گئی ہے، اور ایران نے اس پر ہتھیاروں کی پابندی کو اٹھائے جانے کے بین الاقوامی فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برکینا فاسو کے صدر روک مارک کبورے کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ملک کے شمالی صوبے سینو کے 3 دیہاتوں پر کیے گئے حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر برکینا فاسو کے صدر کے نام تعزیت کا تار روانہ کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برکینا فاسو کے وزیر اعظم کرسٹوف ڈیبر کو ان کے ملک کے 3 دیہی علاقوں پر کیے گئے حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا تار ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ فلسطینیوں کے مقبوضہ علاقے میں بنائی گئی یہودی بستیاں غیر قانونی ہیں اور یہ اس علاقے میں امن کے قیام اور اقتصادی اور سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں اور 2 ریاستی حل کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شام کے گولان کے پہاڑی علاقے پر اسرائیل کا قبضہ بین الاقوامی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے وہاں پر اپنے قوانین کا نفاذ غیر قانونی ہے اور بین الاقوامی قانون کے لحاظ سے اسرائیلی اقدامات کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ریاست قطر نے افغانستان کے صوبے گور میں پولیس ہیڈ کوارٹرز میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ آج صبح وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والے افراد کے خاندانوں، افغانستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بوسنیا اور ہرزیگوینا کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ڈاکٹر بصیرہ ٹرکووک نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج قطر میں برطانیہ کے سفیر جونیتھن ویلکس اور امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور گریٹا ہولٹس نے الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران قطر کے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ دوحہ میں جاری افغان امن مذاکرات افغانستان کے اندر بحالی امن کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات دوحہ میں افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ طالبان امریکہ کے ساتھ سال رواں کے آغاز میں طے پانے والے سمجھوتے کی مکمل پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 204 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 181 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 23 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔
وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 188 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,26,400 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کرونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 40 ملین ہو چکی ہے اور 1.1 ملین سے زیادہ مریض ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 29.9 ملین کے قریب مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں اب تک 8 ملین سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,18,600 ہو گئی ہے۔ ایران کے اندر کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ چنانچہ حکومت نے ملک کے اندر وائرس کی روک تھام کے لیے نئی پابندیوں کا نفاذ کیا ہے۔ روس میں کرونا وائرس کے 15,000 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس ریلیٹڈ 185 اموات ہو چکی ہیں۔ جرمنی میں ڈیزیز کنٹرول سینٹر نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 7,830 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں تقریباً 1 سال پہلے سابق وزیر اعظم سعد الحریری کی حکومت کا تختہ الٹنے والی تحریک کی یاد میں مظاہرین نے آج جلوس نکالا ہے۔ واضح ہے کہ لبنان میں ابھی تک کوئی نئی حکومت تشکیل نہیں دی گئی، جبکہ ملک کے صدر مشعل عون کا کہنا ہے کہ وہ ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اصلاحات کا نفاذ ہو سکے اور عوام کے مطالبات کو پورا کیا جا سکے۔ ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ بحر روم کے مشرقی علاقے میں جہاں ترکی کی بحری فوج مشقیں جاری رکھے ہوئے ہے اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بحر اسود میں قدرتی گیس کے مزید 85 بلین کیوبک میٹر ذخائر پائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران میں صدر اردوغان نے کہا ہے کہ یورپ کی جانب سے ترکی پر اگر پابندیاں عائد کی گئیں تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اس پر ہتھیاروں کی پابندی کو اٹھائے جانے کے بین الاقوامی فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مذکورہ بین الاقوامی فیصلے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ تہران حکومت کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں پر پابندی اٹھائے جانے کا فیصلہ امریکی حکومت کے خلاف اس کی یعنی ایران کی فتح ہے۔ یاد رہے کہ امریکی حکومت اس پابندی کو برقرار رکھنے کے لیے کوششیں کرتی رہی جو ناکام ہو گئیں۔ ایران پر پابندیاں ختم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی حکومت اب قانونی طور پر روایتی ہتھیاروں کی فروخت اور خریداری کر سکے گی۔ ان میں مختلف قسم کے میزائل، ہیلی کاپٹرز، ٹینک وغیرہ شامل ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اب ہر قسم کی قانونی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے اور وہ اپنے دفاعی مقاصد کے لیے ضروری جنگی ساز و سامان کسی بھی ذریعے سے خرید سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن کی سیاسی جماعت لیبر پارٹی نے ملک کے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ لیبر پارٹی کا مقابلہ دائیں بازو کی جماعت نیشنل پارٹی سے تھا۔ لیبر پارٹی کی کامیابی کے بعد ملک میں کئی دہائیوں کے بعد ایک ہی جماعت کی حکومت بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق جیسنڈا آرڈرن کی حکومت نے کئی ملکی معاملات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم ماہرین کرونا وائرس پر قابو پانے کی حکمت عملی کو ان کی کامیابی کی ایک اہم وجہ قرار دے رہے ہیں۔ آج تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور واٹر کینن استعمال کی۔ اس کے علاوہ درجنوں مظاہرین اور ان کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین ملک میں آمریت کا خاتمہ کرنے کے لیے موجودہ حکومت کے مستعفی ہو جانے اور بادشاہ کے اختیارات میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ چین کے اندر انسانی حقوق کے دفاع کی اپنی پالیسی پر قائم رہے گی۔ یہ بات کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہی ہے۔ اس سے قبل چین کے ایک سینئر سفارتکار نے کینیڈا کی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ وہ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی سرگرم کارکنوں کی حوصلہ افزائی سے گریز کرے۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر الزام عائد کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دوسری مرتبہ جنگ بندی کے لاگو ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد آذربائیجان کی فوج نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔
دونوں ممالک کے درمیان دوسری مرتبہ جنگ بندی کا اطلاق کل رات 12 بجے ہوا تھا، لیکن آرمینیا کی وزارت دفاع کے مطابق آذربائیجان کی فوج نے چند منٹ بعد ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرمینیا کے علاقے پر گولہ باری کی اور راکٹ برسائے۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا تھا، تاہم جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ روس کی ثالثی کی کوششوں کے باوجود ناگورنو قراباخ کے متنازع علاقے کی ملکیت کے حوالے سے فریقین کے درمیان سن 1990 کی دہائی سے کشیدگی چلی آ رہی ہے، جو اب باقاعدہ لڑائی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برکینا فاسو کے صدر کو تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے افغانستان کے صوبے گھور میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 188 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,26,400 ہو گئی ہے، اور ایران نے اس پر ہتھیاروں کی پابندی کو اٹھائے جانے کے بین الاقوامی فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے اور اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔